إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین پر آپ کو فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا. جب کتاب و سنت کی روشنی میں ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے واسطے پیدا کیا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا. کلمہ پڑھنے کے بعد جب ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اسلام کی روح سے کئی طرح کی عبادات ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں. ان میں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہم سال میں ایک بار انجام دیتے ہیں، کچھ زندگی میں ایک بار، کوئی مہینے بعد، کوئی ہفتے بعد. لیکن عبادت کی ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے اوپر روزانہ کی بنیاد پر فرض ہے، اور وہ نماز. کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی نشانی نماز کی پابندی ہے. عہد رسالت میں اور عہد صحابہ میں یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ مسلمان ہو اور وہ نماز میں ڈنڈی مارے، نماز میں رخصت کر لے، کوئی چھوڑ دے، کوئی پڑھ لے، کوئی رکھ لے، کوئی نہ پڑھے. ایسا نہیں تھا. نماز جو ہے، عبادت کی جو نماز والی شکل ہے، یہ ہر کسی پر فرض ہے، خواہ مسافر ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، امیر ہے، غریب ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مرد ہے، عورت ہے، حالت جنگ ہے، حالت امن ہے. ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی کوئی چھٹی نہیں دی. نماز فرض ہے.
اور نماز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، ہم پڑھتے تو 5 نمازیں ہیں، لیکن نمازوں کے بارے میں کیا کہا؟ یہ تو 50 تھی نا۔ پڑھنی ہم نے 5 کی ہے، لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ اور نماز کی جو ترتیب ہے، شریعت نے نماز کی ترتیب بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کی تلقین شروع کر دو کہ بھائی نماز پڑھو، اور جب 10 سال کو پہنچ جائیں تو وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، ان کے اوپر سختی کرو کہ وہ نماز پڑھیں۔ اور پھر جو اسلام کی بنیاد ہے، تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں توحید ہے، رسالت ہے، اور نماز، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ تو اسلام کے بنیادی ارکان میں ایک اہم رکن نماز ہے۔ اب اس سے قبل کہ میں نماز نبوی آپ کے سامنے بیان کروں، میں پہلے اس فلسفے کو تو سمجھ لوں کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ پہلے تو میں یہ طے کروں گا کہ بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، میں یہ شعوری طور پر سمجھ لوں کہ نماز کے بغیر کوئی رخصت نہیں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اب جب میں یہ طے کر لوں گا، مجھے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوگا، اس پیشانی کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے کہ وہ بندے جنہوں نے نماز کے سجدے کیے ہیں اور ان کی پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہیں، انہیں جہنم سے باہر نکالو۔ اگرچہ وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے ہو، انہیں کہا جائے گا کہ انہیں جہنم سے باہر نکال دیا۔ اور میرے عزیزو، یہ جو نماز ہے یہ تسکین کا باعث ہے، نماز سکون کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، میں دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے آپ سے پوچھوں کیا میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز نہیں ہے؟ کیا میرا بھی قرار اور سکون نماز نہیں ہے؟ کیا میرا بھی چین اور راحت نماز نہیں ہے؟ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اذان دو، نماز کے لیے اقامت کرو، اقامت نماز کے لیے بولو۔ جب تم اذان بولتے ہو اور اقامت بولتے ہو، اس سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس سے تسکین ہوتی ہے۔ بس میں اپنے آپ سے سوال کروں، اپنے آپ سے پوچھوں کہ جب میں اذان کی آواز سنتا ہوں میرا فرسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ یار ارے موتے کے پڑھ گئے ہیں نماز ہو، ارے مونے کے پڑھ گئے ہیں نماز ہو۔ اور میرے عزیزو، یہ نماز کا انتظار کرنا ایک بہت بڑا اجر ہے کہ آپ ایک نماز پڑھ کر آئے ہیں اور دوسری نماز کی آپ کو فکر لگی ہوئی ہے انتہائی مہارت کے ساتھ۔ وہ بندے نہیں ہیں اب جن کی فکری نماز تھی، جن کی فکری نماز تھی، وہ نہیں بندے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بندہ بھی ہوگا رجل قلبہ معلق فی المساجد، جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ایک پڑھ کر گیا ہے، بس اس کو فکر یہ ہے کہ یار جلدی جلدی کام سمیٹ لوں، سے پڑھنے جاتا ہے۔ یہ سوچ لیں آپ، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ میری فکر کیا ہے، میری ترجیح کیا ہے، میری کوشش کیا ہے، میری بھاگ دوڑ کیا ہے، میری جستجو کیا ہے، مجھے کس چیز کا وقت پڑا ہوا ہے کہ یار میں نماز کے لیے، ہم کتنے بچوں کہتے ہیں سو جاؤ صبح تو اسکولے بھی جانا ہے، میں یہ بھی بیٹا جلدی سو جائے صبح نماز بھی پڑھنی۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس دن یہ میرے اندر آ گئی۔ اب نماز کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے کہ یار مجھے تو جلدی ہونی چاہیے کہ نماز کے وقت میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، اور پھر مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، میں نے یہ بات بھی کرنی ہے
میں نے وہ بات بھی کرنی ہے، میں نے یہ عرض بھی کرنی ہے، میں نے وہ عرض بھی کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، جب ہم میں سے کوئی بندہ عمرے پر یا حج پر جاتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ مجھے مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ کامیابی کی طرف، بڑے آؤ کامیابی کی طرف، اور میں آتا نہیں، میں اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہتا ہوں۔ اور پھر جب میں آتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو جب ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتا ہے اس کے سر کے اوپر جو گناہ پڑے ہوتے ہیں سارے نیچے گر جاتے ہیں۔ گویا جب بندہ نماز کے بعد باہر نکلتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر وہ چاہت نہیں ہے، وہ والہانہ پن نہیں ہے، وہ وارفتی نہیں ہے کہ میرا شوق ہے گناہ کا۔ کوئی بات نہیں ہے، کسی نے میرے ساتھ ظہر کے وقت زیادتی کی ہے تو میں عصر کا انتظار کروں کہ میں اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا، میں سر سجدے میں رکھ کر اللہ کو شکایت کروں گا، میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ، میرے اللہ تیری ذات بہت بلند ہے، میرا شکوہ تیرے آگے ہے، میں لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا، وہاں میں کھڑا ہوں اور میری زبان سے نکلے میں یہ کہوں الحمدللہ رب العالمین، میری ہچکی بن جائے میں کہوں الرحمن الرحیم، میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے میں کہوں مالک یوم الدین، یا اللہ تو روز جزا کا مالک ہے، اور مجھے یہ یقین پیدا ہو ہاں کوئی بات نہیں ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا، میرا رب میرے ساتھ انصاف کر دے گا۔ اصل تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے کہ میں مسجد میں اس لیے آؤں، میری فکر یہ ہو میری ابھی میرے اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اللہ اکبر، ہم جب کہیں جاتے ہیں اس جگہ پر تو کئی بندے کہتے ہیں یار میرا بھی سلام کہنا، میرا بھی وہاں جا کر ذکر کرنا، پھر جب ہم ملاقات کے بعد واپس جاتے تھے کہتے ہیں بتاؤ گے کیسی رہی آپ کی ملاقات، کیا ہوئی باتیں، کیا ہوا ذکر؟ میرے عزیزو، جب تک ہماری نماز میں یہ والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبادت میں احسان کا مطلب کیا ہے، احسان کیا ہوتا ہے؟ 3 چیزیں ہیں نا، اسلام، ایمان، احسان۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو تمہارے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو نماز پڑھو تو تمہیں یہ اندازہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو طے کر لو، یہ تو سوچ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اگلی کہانی تو اس کے بعد کی ہے، میں پہلے پرپیئر ہوں، مینٹلی طور پر پرپیئر ہوں، فزیکلی پرپیئر ہوں، میری باڈی لینگویج ایسی ہو کہ میں مسجد میں آؤں میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، میرے چہرے پہ بشاشت ہو، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں، میں تکبیر اولیٰ کا انتظار کروں، میں پہلی صف کے اندر آ جاؤں، میں امام صاحب سے پہلے مسجد میں آ جاؤں، میں پہلے آ کر 2 رکعتیں پڑھوں، میں پھر اور 2 رکعتیں پڑھوں، میں گھڑی کی طرف دیکھوں ابھی کتنا ٹائم ہے، میں پھر ایویں اپنا سر سجدے پہ رکھ دوں، پھر ایویں میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور میرے سامنے وہ حدیث ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے، میں پہلے آ جاؤں، میں پہلے بکنگ کروا لوں، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر میں اپنے دل کی ساری پڑاس نکالوں، میں دل کی باتیں کروں۔ پھر میرے عزیزوں مزیدار والی بات ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے اذان ہو گئی میں اپنے کام، اچھا یار ابھی 15 منٹ ہے یار، ابھی 10 منٹ ہے یار، ابھی چل آخری کام کرتا ہے، یہ اس وقت تک کہانی نہیں بنے گی، اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک اندر سے بات نہیں اٹھے گی، اندر سے دل۔ اور جس دن میرے اندر سے ہی بات پیدا ہو گئی کہ مجھے پتا چل گیا، دیکھیں کئی ہمارے ہاں ملازم ہوتے ہیں وہ وقت کے بڑے پابند ہیں، گرمی ہو سردی ہو وہ ٹائم پر آتے ہیں اور مالک ان پر بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا پرانا بڑا وفادار ملازم ہے، پھر ان کو بونس بھی ملتا ہے، ان کے اوپر نوازشات بھی ہوتی ہیں، ان کو سہولیات بھی ملتی ہیں۔
او میرے بھائیو، یہ دنیا کے مالک ہمارے وقت پر آنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ نے نماز کے بارے میں کیا حکم دیا قرآن پاک میں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، وقت مقررہ پر فرض ہے۔ بس یہاں سے آگے کہانی شروع کریں، یہاں سے آگے بات شروع کریں۔ ہم نے کسی کو ٹائم دیا اور ہم پہلے پہنچ جائے اور وہ بعد میں آئے، انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہمارا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کیا ہو، میں دن کے اجالوں میں اس کو معاف کرنے کے لیے آ گیا۔ اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے دن کے اجالے میں کوئی گناہ کیا ہو، میں رات کی تاریکی میں اس کے گناہوں پر قلم پھیر دوں گا۔ یہ ذہن بنائیں، یہ مطمئن ہوں، اپنے دل میں اطمینان پیدا کریں، اپنے دل میں سرور پیدا کریں، اپنے چہرے پہ تبسم پیدا کریں، اپنے دل میں اطمینان پیدا کریں کہ جب میں نماز پڑھ کر جاؤں میری دنیا بدل چکی ہو، جب میں سجدے سے سر اٹھاؤں میری آنکھیں نم ہوں، میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور مجھے بالکل ٹھنڈی ٹھار اطمینان اندر سے ہو۔ بس بات ہو گئی، بات پھر مزیداری والی بات ہے، پھر لطف والی بات ہے، اور پھر جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ اور یار یہ اللہ کی اور بندے کی باتیں آپس میں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ تو پھر بعد کی باتیں نا کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، باندھ رہے ہیں یا نہیں باندھ رہے۔ پہلے وہ تو طریقے والی بات تو باہر ہوئی، پہلے میں اس لائن پر تو آؤں نا، میں تصور تو کروں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے مدرسے میں پڑھتے تھے تو جمعرات کو چھٹی ہوتی تھی، تو جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ تو امی نے سارا گھر سر پہ اٹھایا ہونا کہ میرا حافظ پتر آ رہا ہے، آج ان کے واسطے او کالو آج، آپ کالو آج، او کالو آج، آپ کالو۔ وہ ماؤں کی چاہت، ماؤں کا پیار کہ میرا 8 دن بعد پتر آیا ہے، باقی سارے بہن بھراؤں نے لینڈ چلایا کہ میرا پتر آ گیا۔ یہ جو ماں پیار کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس پیار اور محبت کے 100 حصے بنائے، 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، ایک حصہ دنیا میں آیا ہے، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں باپ چلے ہو جاتے ہیں رات کے پیچھے۔ بچے کو تکلیف ہو تو ماں کو نیند نہیں آتی، بچہ بیمار ہو تو ماں ساری رات تڑپتی رہتی ہے، باپ کبھی پٹیاں کرتا رہتا ہے اپنے بیٹے کو کہ میرے بیٹے کو بخار ہے۔ یہ ہم نے تصور کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صدقے میں قربان، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یار اس لطف کو سمجھیں، اس کیفیت کو سمجھیں کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے اچھا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ یار تصور تو کرو، کہاں میں اور کہاں اللہ کی حمد۔ یہ وہ محبت کا نقطہ انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تو نے میری تعریف بیان کی ہے، تو نے میری بزرگی بیان کی ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے والی بات میرے لیے تھی، اب اگلی بات میرے بندے کے لیے۔ اب دیکھیں نا کیسا ماحول بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے کوئی مثال نہیں ہے۔ کہ ہمارے بچوں کو جب ہم سے کوئی چھوٹی موٹی خواہش پوری کروانی ہو تو کتنا لاڈ پیار کرتے ہیں، اے میں آ کر جفی ڈال دیتے ہیں، اے میں آ کر کہتے ہیں بابا میں سبق سناؤں آپ کو، اے میں صدقے والے جاتے ہیں، تو ہم ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ یہاں اس کے برعکس ہے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، اچھا میرے بندے کیا چاہیے تمہیں؟ تو ہم کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. تو یار کبھی ہم نے پرکھ کے دیکھا ہی نہیں پیچھے کہ وہ راستہ جو میں نے اللہ سے مانگا تھا وہ راستہ کیا ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جو تیری ناراضگی کا باعث بنے، ان کے راستے پر نہ چلا. تو ہم نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس مسئلے کی بابت جانا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے ہم کتنا تیار ہوتے ہیں. اور ایک میں اور ہاتھ باندھ کر چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، فجر کی نماز میں اکثر میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھی ٹراؤزر شرٹ میں آ جاتے ہیں، نائٹ سلیپنگ ڈریس میں آ جاتے ہیں. نہ کیا کریں اس طرح. کئی ساتھی کام والے کپڑے پہن کر ہی مسجد میں آ جاتے ہیں. نہ کیا کریں اس طرح نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے گھر جانا ہے پوری سج دھج کے جائیں، پورے اپنی تزئین و آرائش کر کے جائیں. اچھے اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ہماری کسی سے ملاقات ہو وہ یار ہمیں کسی سے ادھاری چیزیں مانگنی نہ پڑے، ہم لے جاتے. ایویں کسی کا آئی فون مانگ کر لے جاتے ہیں، یار میں نے شادی پہ جانا تمہیں تصویریں وغیرہ کھینچی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، یہ شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، وما قدر اللہ حق قدری. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں نے میری قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. نہ کریں اس طرح. یہ بہت عظیم بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یار اب دیکھیں، جب میں نماز کے لیے جاؤں، میں کنگھی کروں، میں ٹوپی رکھوں، میں تیاری کروں اپنی، میں کپڑے صاف ستھرے پہنوں، میں طہارت کروں، میں پاکیزگی اختیار کروں، پھر میں اللہ کے پاس جاؤں، پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، پھر پہلی صف میں جاؤں. تو یار فرشتے لکھتے نہیں ہیں، یہ پھر ساری کیفیتیں لکھی جائیں گی. یہ میرا شوق، میری چاہت، میری آرزو، میری تڑپ، میری کشش، میرا کھنچ کر آنا، میرا ٹائم سے پہلے آنا، میرا بار بار گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنا، میرا وہ انتظار، یہ سارا کچھ لکھا جائے گا. وہ میری بے قراری بھی لکھی جائے گی، وہ میرے دل کی دھڑکنیں بھی لکھی جائیں گی، میری وہ دل کی کیفیتیں بھی لکھی جائیں گی. کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے. اور پھر میرا گڑ گڑانا بھی دیکھا جائے گا، پھر میرا آنا بھی دیکھا جائے گا، پھر میرا وہاں کھڑا ہونا بھی دیکھا جائے گا، پھر ساری چیزوں کی مارکنگ ہو. جب ہمارا پیپر ہوتا ہے تو رائٹنگ کے مارکس بھی ملتے ہیں، نیٹ کر لکھنے کے بھی مارکس ملتے ہیں. یہ ساری چیزیں شمار ہوگی، یہ ساری چیزیں شمار ہوگی. پھر میرا وہاں کھڑا ہونا، پھر میرا کھڑے. اور اللہ نے کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے. کون سے مومن؟ اللہ اکبر. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں. کہاں سے لائیں خشوع اور خضوع؟ وہ خشوع اور خضوع مطلوب ہے. جب وہ خشوع اور خضوع آئے گا تو پھر اگلی کہانی شروع ہوگی. وہ خشوع اور خضوع مطلوب ہے. خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع وہ میری تیاری ہے، وہ میرے چہرے کی کیفیت ہے، وہ میری باڈی لینگویج ہے، وہ میرا شوق ہے، وہ میری چاہت ہے، وہ میری تڑپ ہے، وہ میرا والہانہ پن ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا میرا جذبہ، میرا ولولہ ہے. اور یہ چیزیں لفظوں میں بیان نہیں ہوتی ہیں، یہ نظر آ جاتی ہیں، یہ چہرے سے پتہ چل جاتی ہیں، یہ اندر کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو اندر کی باتیں جانتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا کریں، اپنے آپ کو تیار کیا کریں. اور پھر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. پھر اپنی ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیں. اور کر کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں. جس دن میری یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنی ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی، اور میں نے اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، پھر میری فکریں ختم ہو گئی، پھر میری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پھر میرے وہ سارے جو نصب ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر سکون اور اطمینان کی ایک بڑی لمبی سی لہر میرے جسم میں دوڑے گی، پھر مجھے قرار آ جائے گا، پھر میرے چہرے پہ طمانینت آ جائے گی. آپ اپنے بزرگوں کو جانتے ہو کیسے؟ جو نماز کی پابندی کرتے تھے، صبح اٹھ کر ان کا معمول تھا قرآن پڑھنا، حالانکہ وہ بہت ترجمہ پڑھنے والے پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ ان کی ایک لگن، بس یہ لگن بناؤ. اور یہ لگن اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور یہی وہ بات ہے
کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا ہے۔ وہ کیا ہماری عادت بن گئی ہے۔ وہ سجدہ جب میں سجدے میں جاؤں جب میں سجدے میں جاؤں تو مجھے میرا اللہ یاد آ جائے، لیکن میری تو کیفیت ہو رہا ہے کہ میں جب کبھی سر بسجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ دل کو اللہ کے لیے پاک کر کے لے کر آئے۔ کئی دفعہ ہم لوگوں کو جب کبھی میسج بھیجتے ہیں آج کل سوشل میڈیا تو آگے سے بدلے میں ایک چھوٹا سا دل بنا کر بھیج دیتے ہیں، ان کو وہ اچھا لگتا ہے، میسج دل بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ بس اسی طرح ہی ہو، میں نماز پڑھوں، میں نماز پڑھ کے جاؤں، میرے دل کے اندر ایسے دھڑکنیں تیز ہو رہے ہیں، بڑا مزہ آیا۔ پھر اگلی کیفیت اور شروع ہوگی جب قاری صاحب آگے تلاوت کریں، مجھے وہ تلاوت سمجھ آئے اور پھر قاری صاحب کہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، میں کہوں اچھا جی کیا بات ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب۔ پھر میرے عزیزو بات آگے چلے، پھر آگے نماز کے طریقے ہیں، پھر آگے نماز کی دعائیں ہیں، اور پھر اگلی کہانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، آپ نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او میری امت نماز 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 نماز۔ میرے ایک صحافی دوست ہیں، پیغام ٹی وی میں ہوتے ہیں، پروفیسر عاصم الدین صاحب، ایک دفعہ انہوں نے ایک کالم لکھا، اس کا عنوان تھا شکر ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس کا ٹاپک یہ تھا۔ تو پھر آگے انہوں نے ڈیٹیل جب لکھی تو وہ پھر بات واضح طور پر سمجھ آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم یہ برکت مارکیٹ کے پاس مغل اعظم شادی ہال ہے، وہاں گئے شادی، تو نماز کا ٹائم اذان ہوئی، تو اتنا بڑا خوبصورت شادی ہال ہے، تو ہم نے ان سے کہا کہ جی وہ نماز کدھر پڑھنی ہے؟ کہا ہاں ہمارے پاس تو نماز کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں ڈیڈی میں کوئی کپڑا بچھا لیں تو ادھر ہی پڑھ لیں نماز۔ اگر وہ سارے بندے مسلمان نمازی ہوں تو شادی حال والوں کی مجبوری نہ بن جائے کہ وہ مسجد بھی بنا دے صاحب، ان کو پتہ ہے انہوں نے کڑی نماز پڑھنی، شادی والے دن تو نماز پڑھ کے پتہ، یعنی ہمارا یہ کلچر ہی نہیں ہے۔ وہ دلہا جو تیار ہوا پڑا ہے، اس نے سیرے لگائے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھنے کے لیے سیرے لگائے، وہ دلہا نے اتنا میک اپ کیا، وضو کرنے کے لیے کیا ہوا ہے۔ ہماری ترتیب غلط ہے، ہم اس کو سوچیں کہ یہ مسئلہ خراب ہے۔ اور نماز پڑھنا بھی اللہ سے دوستی کی علامت ہے، نماز نہ پڑھنا یہ تو اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بارے میں، اللہ اکبر، اور وہ نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو، ساری دنیا تباہ، ایک عصر کی نماز۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اب میں بس اپنے آپ اور مسلمان بندے میں اور کافر بندے میں فرق تو نماز کا ہی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر بندے میں اور مومن بندے میں نماز کا ہی فرق ہے۔ اور مشکل سخت بات کرنے لگا، بس ہم کسی کو کچھ نہ کہیں، اپنا اندازہ خود لگائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں پر جو بھاری نمازیں ہیں وہ دو ہیں، فجر اور عشاء۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کو کیا شکوہ کرنا ہے، کسی کو کیا گلہ کرنا ہے، کسی کو کیا منافق کہنا ہے؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ یار میں فجر کی نماز کا کتنا پابند ہوں، میں عشاء کی نماز کا کتنا پابند ہوں؟ اگر میں پابند نہیں ہوں، مجھے موت پڑتی ہے اٹھتے ہوئے، مجھے اور دنیا کے سوچ سے آپ یاد آ جاتے ہیں، تو میں کم از کم مومن نہیں۔ بس یہ
کوئی مسجد سے یہ اعلان کر دے کہ ہم بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، سارے بندے مسجد میں آنا شروع ہو جائیں۔ کتنے نمازی ایسے ہیں جو مسجد میں آتے، انسان ایسے جو مسجد میں نہیں آتے، جمعے کے جمعے آتے، کوئی سال بعد آتے، اور کئیوں کی تو میت ہی آتی ہے جنازے کے لیے آتے۔ تو کوئی کرے نا اعلان، کروائے نا مسجد سے اعلان کہ بے نمازی کو ہم اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں۔ ہماری ترجیح یہ نہیں ہے، ہماری پرائرٹیز یہ نہیں ہے۔ دکانیں کھلی تھی آپ کی صبح، گورنمنٹ کی ترجیح کیا تھی؟ بند کروا دو، کروا دی، کہ ان کی ترجیح ہے، ہماری کیا ترجیح؟ ہماری ترجیح اللہ جب بن جائے گا، ہماری فرسٹ پرائرٹی جب اللہ تعالیٰ بن جائے گا، اللہ کی قسم ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے نہیں ہے، ہماری ترجیح یہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر سب سے بھاری دو نمازیں ہیں، فجر اور عشاء۔ بس اس پہ انالیسس کر لیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ۔ اور یہ اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہی ہونا ہے۔ اور جو بندہ نماز والے پیپر میں پاس ہو جائے گا، اللہ کی قسم سارے امتحانوں میں پاس ہو جائے گا۔ جو نماز میں فیل ہو گیا وہ سارے امتحانوں میں فیل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا لوگوں کے اعمال میں سے وہ الصلاۃ، وہ نماز ہے، نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے فرشتوں، میرے بندے کے نامہ اعمال میں نمازوں کو چیک کر لو، اتمہا ام نقصہا، پوری ہیں کہ ناقص ہیں؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر نمازیں مکمل اور پوری ہیں پورے نمبر دے دو، پاس ہیں، سارے مرحلوں میں پاس ہیں۔ اگر نمازوں میں نقص اور کمی ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو پھر اس کے نفل دیکھو، نفلی نمازیں کتنی ہیں۔ اگر نفلی نمازیں مل کر کوئی اس کے پاس ہوتا ہے تو کر دو، ورنہ فیل ہے، ورنہ فیل ہے۔ میرے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میرا اور آپ کا مسئلہ، اس مسئلے کو اپنا ہاٹ ایشو بنائیں، یہ ریڈ قلم سے لکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نمازیوں کے بارے میں کہا کہ کئی نمازی ایسے جن کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں بھی سوچیں کہ میں ایسا نمازی تو نہیں کہ میری نمازی، میں نماز پڑھوں اور میرے لیے ہلاکت کا باعث بنے۔ وہ کون سے نمازی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازی۔ اللہ کون سے نمازی؟ اللہ ہم تو تیری رحمت کی طلب میں آتے ہیں، تیری محبت میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ فرمایا الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو کوتاہی کرتے ہیں۔ کبھی 5 میں 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی، 1 چھوڑ دی، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی جماعت کے ساتھ کبھی اکیلے۔ یہ اصل چیز ہے کہ میرے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے۔ ایک نبینا صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رخصت طلب کرنے کے لیے سوال کیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے، کوئی تصور ہے گھر میں نماز پڑھنے کا؟ بتائیں، شریعت میں کوئی تصور نہیں، گھر میں نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جن کے والدین زندہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان کے سر برتا دے۔ ایک دفعہ جب ہم سلام کی خدمت کرتے تھے تو میں فجر کے وقت لیٹ آیا، تو میں نے گھر میں ہی نماز پڑھی۔ میرے والد صاحب دیسی دیہاتی آدمی، وہ نماز پڑھ گئی تو آ گئے اوپر میرے کمرے میں آ گئے۔ میری بیگم نے کہا ہمیں ستے نے دے، کوئی گل نہیں، کہتے میں ملنا ہے، میرا پتر اتنے دنوں بعد خدمت کر کے آیا تھا، میں ملنا ہے۔ میرے پاس آ کر بھائی کہتے ماشاء اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تھوڑی خدمت قبول کرے، کہ پتر نماز ہو جاتی ہے گھر، کوئی تو ہوں بڑا بندہ بن گیا، تو زیادہ عالم بن گیا، تو پڑھ گئے کہ نماز گھر بھی ہو جاتی ہے۔ مینوں یہ مسئلہ دس پتر، میں اب تک مسئلہ سنے ہی نہیں۔ وہ میں کہا ابا جی میں کہتے پتر مینوں اس گل کا نہیں پتا، جی ہو جاتی ہے تو مینوں دس دے، جی نہیں ہوتی تو جو کھ کا نہیں، تو ٹکے کا کام نہیں کیتا۔
مجھے اپنے والد صاحب پر پراؤڈ فیل ہوا، اپنے اوپر ندامت محسوس ہوئی، یار ابا جی نے مجھے کتنی ندامت اور شرمندگی دلائی ہے۔ تو باہر کیا، اگر ہمارے والدین ایسے ہیں جو ہمارے نیکی نہ کرنے پر ہمیں احساس دلاتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ اور ایسے والدین کا میسر آ جانا یہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ لیکن یار جو ہم پوچھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بچوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس صحابی نے پوچھا میں نبینا ہوں، میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، میرا گھر کافی دور ہے، میرے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے مسجد کے اندر لے آئے، کیا میرے لیے رخصت موجود ہے؟ تین یہ باتیں، تین اگلی باتیں اس سے اہم ہیں۔ کہا میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان خاردار جھاڑیاں ہیں اور درخت ہیں، رستے میں جنگلی درندے ہیں، میں بوڑھا بھی ہوں۔ 6 باتیں بیان کی، 6 باتیں۔ میں نبینا ہوں، میرا گھر دور ہے، مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، اور میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان جنگل ہے، جھاڑیاں اور درخت ہیں، اور ان کے اندر جنگلی درندے ہیں، اور میں بوڑھا ہوں۔ 6 باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ جی یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا اللہ آج اللہ کا رخصتاً، تیرے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یار یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ ہمارے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ نہ کرو اس طرح۔ زندگی کا اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کب آخری ٹائم ملے۔ تو کوئی یار ایسا تو کہ میں ظہر تو پڑھی تھی نا، میں نے عصر سے پہلے مر گیا ہوں، میں اللہ سے ملاقات کروں گا، میں یہ کہوں گا یا اللہ ابھی آخری ملاقات تو میرا مولا تیرے ساتھ ہوئی تھی۔ اور یار کوئی تو حسرت نہ رہے نا کہ میں عصر پڑھ لوں اور مجھے یہ حسرت نہ رہے کہ یار میں نے عصر پڑھی نہیں تھی، میں مر گیا۔ یہ فکر بنائے، یہ اصل فکر، یہ اصل کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں، کوئی رخصت نہیں۔ تو آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا، جس بندے نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، قیامت والے دن اس کی نماز اس کے لیے روشنی اور نور بن جائے گا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، قیامت والے دن اس کی نماز نہ اس کے لیے دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، نہ وہ کامیاب ہوگا، بلکہ وہ بندہ قیامت والے دن قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں ان کے ساتھ سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا